نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم محترم چچا جان جناب محترم میاں مختار احمد صاحب کے اصال ثواب کے لیے چہلم کی اس بابرکت بزم میں حاضر ہیں. تشریف لانے والے جمیع علماء کرام و مشائخ اعظام اور دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. وقت انتہائی مختصر ہے. ماہ ربیع ثانی ہے اور ماہ ربیع ثانی میں بالخصوص ولایت کا ذکر ہوتا ہے اور بالخصوص حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن وقت کے پیش نظر چند جو کلمات عرض کرنے لگا ہوں اس کا موضوع ہے حقیقت ولایت. سامعین، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں مقامات پر مقام ولایت کو بھی بیان کیا ہے اور حقیقت ولایت کو بھی بیان کیا ہے. لیکن آج اگر ہم غور کریں لفظ ولی پر تو قرآن مجید میں کبھی رب کائنات فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اور کبھی اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب اگر ہم لفظ ولی پر توجہ کریں تو لفظ ولی کے کئی معانی ہمارے سامنے آتے ہیں. معروف معنی سارے احباب جانتے ہیں کہ لفظ ولی کا معروف معنی ہے دوست ہونا. اللہ کے ولی سے مراد یہ کہ اللہ کا ولی اللہ کی دوستی میں غرق ہوتا ہے. لیکن آج جو لفظ ولی کے معروف معنی کو چھوڑ کر دو معنی عرض کرنا چاہتا ہوں. لفظ ولی کا ایک معنی ہے بادشاہ ہونا اور لفظ ولی کا ایک معنی ہے غلام ہونا. اللہ کا ولی بیک وقت بادشاہ بھی ہوتا ہے اور غلام بھی ہوتا ہے. اب انسانی ذہن سوال کرتا ہے کہ انسان ایک ہے، ایک ہی وقت میں وہ بادشاہ کیسے اور غلام کیسے؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. تو سامعین محترم، اس اللہ کے ولی کا ایک تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کا مالک کا خالق کا ایک تعلق اپنے ولی کے ساتھ ہوتا ہے. گویا یہ بندے کا اور اللہ کا دوہرا رشتہ ہے، دوہرا تعلق ہے. ایک جہت سے دیکھیں تو ولی العبد یعنی عبد اللہ کا ولی، دوسری جہت سے دیکھیں تو ولی اللہ اللہ بندے کا ولی. یہ ایک دوہرا رشتہ ہے. تو سامعین، جب اللہ کا بندہ رب کی بارگاہ میں بندہ بن کر بندگی کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی رب کی بارگاہ میں درجہ غلامی پر ہوتا ہے. اللہ کا ولی رب کی بارگاہ میں غلامی کے مقام پر ہوتا ہے، عبدیت کے مقام پر ہوتا ہے.
بندگی کے مقام پر ہوتا ہے، جب درجہ بندگی پر ہو تو اللہ کا ولی غلام بن کر، عاجز بن کر، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جب رب کی بارگاہ میں کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود کرتا ہے، وہ غلامی کا حق بجا لاتا ہے۔ اور جب اللہ کا ولی غلامی کا حق ادا کرتا ہے، رب کائنات کی شان یہ ہے کہ جو بندہ رب کا غلام بنتا ہے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، رب کائنات اس کو دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جو رب کے سامنے جھک جاتا ہے، رب اسے کائنات میں بادشاہ بنا دیتا ہے، مالک کائنات اسے کائنات میں پھر اعلیٰ کر دیتا ہے، پھر عظیم کر دیتا ہے، پھر عرفہ کر دیتا ہے۔ اور سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی جب رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو۔ یہ نقطہ سمجھنے والا، جس طرح مردہ کس کے ہاتھوں میں؟ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہو۔ جب مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اب مردے کی مرضی نہیں ہوتی، مرضی غسل دینے والے کی۔ چاہے تو مردے کو بٹھا دے، چاہے تو لٹا دے، چاہے دائیں کروٹ کرے، چاہے بائیں کروٹ کرے، مردہ اپنی مرضی کا اظہار نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح اللہ کا ولی رب کے سامنے اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے، اپنی رضا کو فنا کر دیتا ہے، اپنی صفات کو فنا کر دیتا ہے، اور اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ جسم بندے کا ہوتا ہے، مرضی مولا کی ہوتی ہے۔ جو رب چاہتا ہے وہ کھاتا ہے، رب چاہتا ہے تو پیتا ہے، رب چاہتا ہے تو بولتا ہے، رب چاہتا ہے تو ہنستا ہے۔ سامعین، جب اللہ کا بندہ رب کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، پھر رب کائنات اس کو اپنی بندگی کا یہ فیض دیتا ہے کہ رب کائنات اپنے بندے کو کائنات میں بادشاہ کر دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی پھر بادشاہ کیسا؟ تو سامعین محترم، اس پر درجنوں دلائل بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں، لیکن میں صرف وقت میں رہتے ہوئے ایک یا دو واقعات دیتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا اگر واقعہ دیکھیں تو آپ کا نام نامی اپنے زمانے میں اس شاخ کے تاجداروں میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کا شہرہ دور دراز تک پہنچا تو ایک شخص دور کے علاقہ سے چلا حضرت اویس قرنی کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب وہ یمن کے علاقہ کرن میں پہنچا اور کرن کے لوگوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے وہ بندہ کہ اویس قرنی کہاں ملیں گے؟ اب جب کرن والوں نے اس بندے کو دیکھا تو کہا کہ آنے والے اجنبی لگتے ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے آیا ہوں صرف اویس قرنی کا چہرہ دیکھنے۔ اب اس بستی والوں نے کہا کہ اتنا لمبا سفر کیا ہے، سفر ضائع کر دیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ اویس تو ایک دیوانہ ہے، ایک مستانہ ہے، ہر وقت دیوانگی کی کیفیت میں رہتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب ہم روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ ایک پاگل سا انسان ہے، مل کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا چلے دور سے آ گیا ہوں، ایک بار بتا تو دو کہ اویس رہتا کہاں ہے۔ بستی والوں نے کہا کہ دور نکل جاؤ جنگل کی طرف، جنگل کے قریب تمہیں ایک چرواہا ملے گا، جس چرواہے پر دیوانگی کی کیفیت نظر آئے وہ اویس ہوگا۔ اب وہ شخص چل پڑا جنگل کی طرف حضرت اویس قرنی کو تلاش کرنے۔ جب جنگل میں اس مقام پر پہنچا تو منظر بڑا عجیب دیکھتا ہے کہ حضرت اویس قرنی تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں،
وہ تو رب کی بارگاہ میں بندگی بجا لا رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، ایک بھیڑیا ان کی بھیڑوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ انسان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ جب حضرت اویس قرنی نے سلام پھیرا، عبادت سے فارغ ہوئے، تو پوچھتے ہیں کہ سائل کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے آنے کا سبب تو بھول گیا، آنے کی وجہ تو بعد میں عرض کروں گا، پہلے یہ بتائیں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ بھیڑیے کا کام تو بھیڑ بکریوں کو کھا جانا ہے، بھیڑ بکریوں کو چیر کے نقصان پہنچانا ہے، اور یہ بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی مسکرا کے بولے، ارے بابا بات بڑی سادہ سی ہے، بات بڑی سادہ سی ہے۔ جب سے میں نے اپنی ذات کو اس کی ذات میں فنا کر دیا، اپنی صفات کو اس کی صفات میں فنا کر دیا، اپنی رضا کو اس کی رضا میں فنا کر دیا، جب میں نے اپنا سب کچھ اپنے مولا کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، تب سے مولا نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اب جو رب چاہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، جو رب چاہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ میرا مولا کرتا ہے۔ میرا اور رب کا یہ رشتہ بن گیا، یہ تعلق بن گیا، اور یہ ایسا رشتہ بن گیا۔ اسی رشتے کی طرف اشارہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نے کیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ بندے اپنے آپ کو بندگی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے رب کی رضا میں یوں فنا کر دے۔ اگر رب کے سامنے اپنی ہستی کو فنا کر دیا، رب ایسا دوام دے گا کہ قیامت تک پھر نام بھی تیرا ہوگا، شہرہ بھی تیرا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء علیہ سنت۔ پھر شامین اگر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کا ذکر کرے تو سامین ولایت کی دنیا میں امت مصطفیٰ میں سب سے بڑے ولی حضور غوث الاعظم ہیں، اور آپ کی ولایت کی ایک شان یہ ہے کہ جو انسان جس بھی سلسلہ طریقت سے تعلق رکھتا ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا، جو انسان جس بھی لڑی میں بیعت ہے، جس بھی سلسلہ میں بیعت ہے، وہ اور کچھ بھی ہو یا نہ ہو قادری ضرور ہے۔ چشتیت میں بیعت ہونے والا بھی قادری ہے، سہروردی سلسلہ میں بیعت ہونے والا بھی قادری ہے، نقشبندی سلسلہ میں بیعت ہونے والا بھی قادری ہے۔ کیوں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خود مرید ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے، حضرت شیخ نقشبند مرید ہیں حضور غوث الاعظم کے، شیخ سہرورد مرید ہیں حضور غوث الاعظم کے، شیخ رفاعیہ، شیخ شاذلیہ سب مرید ہیں حضور غوث الاعظم کے۔ تو جو کسی بھی سلسلہ کا بیعت ہے وہ حضور غوث الاعظم کا مرید ہے۔ دیکھو جو آخری جملے عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور غوث الاعظم کو یہ جو مقام ولایت ہے اور مقام غوثیت ہے، یہ ملا کیسے ہے؟ سامعین محترم، ایک بات تو یہ کہ حضور غوث الاعظم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ولی تھے، مادر ذات ولایت، لیکن پھر ولایت میں مقامات ملتے گئے، درجہ غوثیت پہ پہنچے، درجہ قطبیت پہ پہنچے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ولی کے جو مدارج ہیں وہ کیسے طے کیے؟ ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ نوافل پڑھ کے، ریاضت کر کے، روزے رکھ کے، مجاہدہ کر کے، لیکن حضور غوث الاعظم خود فرماتے ہیں کہ میری ریاضت نوافل نہیں تھے، میری ریاضت روزہ نہیں تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن جو مقامی عرفہ ملتے چلے گئے اس کے پیچھے راز یا دیگر عبادتیں نہیں تھیں۔ آپ فرماتے کہ درست العلم حتی صرت کتبہ
آپ فرماتے ہیں کہ میری غوثیت اور قطبیت کے پیچھے اور راز بعد میں ہوں گے، میرے پیچھے علم ہے کہ ساری زندگی علم کے میدان میں پڑا رہا، اس علم نے مجھے قطبیت کا درجہ عطا کر دیا۔ اور حضور غوث الاعظم کی شان یہ ہے کہ 30 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے۔ 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کی۔ اب ساری رات وہ کرتے کیا تھے؟ نوافل کا ذکر نہیں ملے گا، وہ سارا کچھ تھا، مجاہدات باقی سارے تھے، لیکن اگر ساری رات جاگتے تھے تو علم میں غوطہ زن رہتے تھے، کتب میں غوطہ زن رہتے تھے۔ اور آپ کی شان کا مقام یہ ہے کہ رات تو ساری کتابوں میں گزرتی اور سارے دن کا حال یہ تھا کہ ہر روز 13 کتابیں کلاس میں پڑھایا کرتے تھے، اور 13 لیکچر نہیں، یعنی ایک ہی اگر چیز کا بندہ استاد ہے اور ٹیچر ہے تو وہی لیکچر بار بار ریپیٹ نہیں، 13 کتابیں روز پڑھاتے۔ ان میں علم الصرف ہے، علم النحو ہے، علم البدیع ہے، علم البیان ہے، علم المنطق ہے، علم الفلسفہ ہے، علم القرآن ہے، تفسیر قرآن، علوم حدیث، اصول الحدیث، اصول فقہ، احکام فقہ۔ ارے دیکھتے چلے جائیں، حضور غوث الاعظم جیسا استاذ بعد میں زمانے میں نظر نہیں آتا۔ پھر ہر ہفتے میں 3 دن بڑی کلاس ہوتی، اور بڑی کلاس سے مراد یہ کہ پورے علاقے کے جتنے جامعات تھیں، ادارے تھے، یونیورسٹیز تھی، سب اداروں کے طلباء ہفتے میں 3 دن آپ کے بارگاہ میں آ کے بیٹھتے۔ اور پھر جو آخری جملے دے رہا ہوں، ہر مہینے چاند کی 11ویں کو پھر محفل ذکر مصطفیٰ ہوتی، ہر روز 13 کلاسیں، ہفتے میں 3 بڑی کلاسیں، اور ہر مہینے 1 رات محفل ذکر مصطفیٰ۔ یہ چاند کی 11ویں کو ہوتی۔ یہ جو محفل بڑی محفل ہے یہ ہر چاند کی 11ویں کو ہوتی، اور اس محفل پاک میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 لوگ ہر مہینے آپ کا خطاب سننے آتے۔ تو سامعین محترم، رب کائنات نے قرآن مجید میں اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اگر میرا ولی مل جائے تو میرے ولی کی صحبت میں اپنے آپ کو جما لو۔ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، وہ میرا ولی ہر وقت میرے جلوے میں گم رہتا ہے، میرے جلوے میں گم رہتا ہے۔ ولا تعد عیناک عنہم، میرا ولی مجھے تکتا ہے، تم میرے ولی کو تکا کرو۔ رب کائنات کی بارگاہ ایک تسبیح دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اولیاء کی صحبت بھی عطا فرمائے، اور پھر اولیاء کی سنگت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔